السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بس گیا وہ اس میں بیان کریں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے تو ان سب بھائیوں کو پکڑ لیا گیا۔ سب کی تلاشی ہوئی۔ سب کے آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو اس سے وہ کٹورا مل گیا، اور اس طرح بنیامین کو اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے کی صورت پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کو روکنے کا کوئی قانون نہ تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے مگر خاموش رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کا یہ واقعہ ہے کہ آپ بچپن میں اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس لانا چاہا تو پھپھو نے ایک پٹکے کی چوری کا الزام لگا کر آپ کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر لیا، کیونکہ مصر میں یہ قانون تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور کا یہ قانون تھا کہ جو چوری کرتا تھا، یعنی کہ جس کی چوری ہوتی تھی، وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ اسی لیے آپ کی پھپھو نے آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، جس کی کچھ عرصہ بعد آپ کی پھپھو کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ اپنے والد کے پاس چلے گئے تھے۔ یہ سب بھائی حیران ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے بہت منت کی کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا اور نابینا ہے، وہ بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض ان کو دے دی اور کہا کہ اس کو اپنے باپ کے منہ پر ڈال دینا، اور اگر ہو سکے تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا۔ جب یہ بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ سب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف کی شان اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور دبدبہ کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اس طرح سے وہ خواب پورا ہوا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے گم شدہ یوسف مل گیا اور یہ خوشی خوشی مصر میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور ہر مشکل وقت میں ان کی رہنمائی فرماتا ہے اور ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کیا، مگر اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی ناشکری کے بارے میں سوچا تک نہیں، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر چاہے آپ اندھیرے کنویں میں رہے ہوں یا پھر جیل خانے میں، آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو دوستو، مزید ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔